أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ ہود پر ہو چکا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آج سورہ یوسف کی شروعات ہے۔ یہ سورہ یوسف پوری صورت ایک پیغمبر کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں جو مین تذکرہ ہے، باقی اس میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ سورت کی جو نزول کی جو مین وجہ رہی، یہ کچھ کیونکہ آگے آئے گا بات، سوال نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، یہ سوال آئے تھے نبی علیہ السلام کی طرف اس کا، تو اس میں بنی اسرائیل کا، چونکہ وہ فلسطین کی آبادی تھے، وہاں رہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آباد ہوئے تھے، اور وہاں سے پھر وہ جب مصر آئے تو یہ سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے وہ پورے کا پورا کنبہ جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، وہ آ گیا تھا مصر اور یہاں پھر آباد ہوئے تھے۔ تو مصر میں پھر یوسف علیہ السلام کے بعد مطلب وہ آباد ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جو موسیٰ علیہ السلام تک، یہ قریب 400 سال کا عرصہ بنتا ہے جو بائبل میں آتا ہے۔ 400 سال کا عرصہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے تک، حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر اس عرصے میں یوسف علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد دنیا میں کافی سارے مطلب اور بھی مطلب جو ان کی قوم جو مطلب پیدا ہوتے رہے اور فوت ہوتے رہے، لیکن پھر بعد میں جو فرعون بھی اسی طرح مطلب وہ بدلتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو فرعون ہے لقب اس کا بادشاہ، جس طرح ہم بادشاہ بولتے ہیں وہ فرعون بولتے ہیں، عربی میں مالک بولتے ہیں، مالک۔ تو لہٰذا وہ جو ان کا جو بادشاہ تھا، وہ جو بعد میں آیا اس 400 سال کے بعد تقریباً جو بادشاہ ہوا ان کا مصر کا، وہ سخت تھا، اس نے ان بنی اسرائیل کے اوپر بہت سختیاں ڈھائیں اور ان کو جناب غلامی بنا، بالکل غلاموں کی طرح اس نے کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام واپس ان کو لے کر گئے جو جب وہاں سے نکلے۔ یہ انشاءاللہ آئے گا سورہ طٰہٰ میں اور سورہ قصص میں واقعات ہوئیں گے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے اور سمندر پھٹا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو بنی اسرائیل وہاں سے مصر سے اپنا فلسطین سے جو مصر آئے، یہ اس کی جو مین وجہ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اور فرمایا شروعات میں الف لام را، یہ بھی اسی طرح کے حروف مقطعات ہیں جو پیچھے گزر چکے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں کتاب واضح کی، واضح کتاب کی نشانی ہے۔ ان انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے نازل کیا ہے اسے قرآن کو عربی میں تاکہ آپ عقل پکڑیں۔ یہ عربی کی زبان الحمدللہ اتنی وسیع فرمائی اللہ پاک نے، اس میں جو بھی وہ لفظ ہے اس کی گہرائی پتہ چل جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، اس کی گہرائی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ پاک کا مہربانی، یہ اللہ کی بات ہے۔ آج لوگوں نے وہ ترجمے جو کیے اس میں وہ گہرائی کی بھی بات نہیں کی۔ مثال کے طور کے اوپر طاغوت کا ترجمہ سیدھی بات سرکش، اس کے باوجود انہوں نے اس کو ادھر ادھر کر کے کبھی اور ترجمہ کر دیا، کبھی اور ترجمہ کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ گہرائی والا ترجمہ سامنے آ جاتی ہے بات کہ بھائی سرکش، بس بات ختم ہوگی، پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ کی طاعت نہیں کرنی، اللہ کے حکم کے اوپر پورا رہنا۔ تو لہٰذا اسی طرح کے بہت سارے مطلب وہ الفاظ ہیں۔ تو فرمایا نحن نقص علیک احسن القصاص،
ہم آپ کے اوپر قصہ بیان کرتے ہیں، ایک اچھا سا قصہ، اچھے واقعات، یعنی کہ ایک واقعہ جو گزر چکا، اچھا قصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بما اوحینا الیکا، ساتھ اس کے جو وحی کرتے ہیں ہم آپ کی طرف۔ یہ قصہ وحی کے ذریعے آیا، اور یہی ہے وہ قرآن۔ یہ بار بار قرآن میں بات آتی ہے جو وحی آئی، وہی آئی جو قرآن ہے۔ لوگوں نے حدیثوں کو وحی بنا دیا، وہی ہے جو قرآن ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ جو قرآن آ گیا وہ وحی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ باقی الہام سے اللہ پاک کسی کے اندر دل میں کچھ چیز ڈال دیتا ہے، جس طرح مطلب اللہ پاک دو بندے جا رہے ہیں، ایک گاڑی آ رہی ہے، اس بندے کی موت کا وقت نہیں آیا، تو وہ اچانک وہ دیکھ نہیں رہا اس کی طرف، اچانک الہامی طریقے سے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، دیکھ اس طرف، تو وہ اچانک اس طرف دیکھتا ہے تو گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ بچانا جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لہذا یہاں فرمایا وہی کے ذریعے جو آپ کی طرف نقص علیک احسن القصاص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو وہی کرتے ہیں ہم اس قرآن میں۔ یہاں بھی بات آگے، وہی کون سی؟ وہ جو قرآن، وہی کے ذریعے جو آیا وہ ہے قرآن۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور بے شک اس سے پہلے تو تھا لَمِنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے۔ یہ واقعہ جو یوسف علیہ السلام کا ہے یہ تورات میں بھی ہے، لیکن تورات میں وہ بالکل ہی ہو، مطلب کافی سارا اس میں، یہ نہیں کہ مطلب یہ بہت سارا ملتا جلتا بھی ہے، لیکن جو ان کے بھائیوں کا ان کو جو کنویں میں ڈالنا انشاءاللہ آگے آئے گی بات، وہ تھا، وہ تورات میں اس میں رد و بدل ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ وہ بھی وہاں بھی اسی طرح ہی ہے کہ انہوں نے اس کو کنویں میں ڈالا، لیکن وہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہے یا جس طرح یہاں ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو شکار کے لیے، کھیل کے لیے لے کر گئے تو اس طرح ہوا۔ وہاں کچھ اور ہے، وہاں یہ ہے کہ بھائی چلے گئے، وہ جناب کافی عرصہ گئے، وہ اپنا 1-2 دن وہ نہیں آئے واپس، پھر باپ نے ان کو بھیجا کہ تم جاؤ ڈھونڈنے کے لیے، پھر یہ گئے ڈھونڈنے، تو جب یہ گئے ڈھونڈ رہے تو یہاں پھر انہوں نے ان کو پکڑ کر ان کو مارا وغیرہ وغیرہ۔ وہاں وہ کچھ اس طرح کا واقعہ ہے، یہاں اور ہے۔ تو یہاں جو ہے لازمی بات ہے وہی صحیح ہے، وہ اس میں رد و بدل ہوئی ہے، اس میں کچھ۔ اور وہ جو اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں وہاں سیدھا سرعام وہ ان کا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے، کیونکہ اگر نقشے کے اوپر آپ دیکھیں، وہ جو اس بائبل میں تو باقاعدہ وہ جگہ لکھی ہوئی ہے، کون سی جگہ کے اوپر وہ گئے اور کون سی جگہ کے اوپر مطلب وہ انہوں نے وہ کیا، انہوں نے جو لکھا ہے اس میں جو تورات میں ہے۔ تو اس میں اگر آپ نقشے میں وہ جگہوں کو دیکھیں تو اس جگہ میں یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ جو ہے نا اتنی جلدی وہ بجا آ سکے، کیونکہ وہ بہت زیادہ فاصلہ بن جاتا ہے۔ وہ اتنا سفر نہیں ہے جتنا میں وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے وہاں کہ ایک دن وہ گئے دوسرے دن جناب وہ وہاں پہنچ گئے، اس طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ سفر اتنا لمبا بن جاتا ہے کہ وہ 2 دن کا سفر ہی نہیں ہے۔ یہ نارمل سا بھی بندہ دیکھ سکتا ہے، وہ تھوڑا کلومیٹر پتہ لگ سکتے ہیں کتنا فاصلہ ہے اس میں۔ تو لہذا فرمایا اذ قال یوسف، جب کہا تھا یوسف علیہ السلام نے، لے ابی ہے اپنے باپ سے، یا ابات اے ابو، انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو بات واقعات کی چلنے سے دیکھیں اللہ پاک کس طرح انسان کو کس طرح کرتا ہے، کیا دکھاتا ہے اور بعد میں کس طرح پورا فرماتا ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ ایک وقت ہے جو ہونے والا ہوتا ہے، چونکہ وقت تو ہے، وہ خواب میں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز وہ بعد میں ہو جاتی ہے، وہ ہونے والا وقت ہے تو ہے، ہم کو تھوڑا سا حصہ اس میں سے دکھا دیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کے سامنے تو ہر چیز اسی طرح سامنے ہے۔ ہم جو کر چکے ہیں وہ بھی سامنے ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی سامنے ہے، اور جو ہو چکا ہے وہ بھی سامنے ہے۔
اس لیے اللہ پاک نے کہیں جب کسی جگہ پہ نام اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا علامہ، کہ اللہ پاک ظاہر کرے تم پر، یہ نہیں کہ وہ اللہ دیکھے، اللہ پاک کو تو علم ہے ہر چیز کا، وہ تو خواب کے ذریعے ہم کو کچھ دکھا رہا ہوتا ہے کہ کیا اس میں مطلب وہ بات ہے. تو لہذا فرمایا قال یا بنیا، وہ کہنے لگے اے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، تو نہ بیان کر بیٹا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے، فیکیدون لک کیدا، پس ہو سکتا ہے وہ چال چلے. پس یہاں بھی یاد رکھے انہوں نے بھی، جس طرح ایک بندہ احتیاطاً کوئی بات کرتا ہے، اس طرح احتیاطاً انہوں نے بات فرمائی کہ وہ تمہارے لیے کوئی چال چل جائیں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک جو شیطان ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے. اور اللہ پاک نے بھی یہ بات بیان فرما دی، شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو. اس کی کیوں مان رہے ہیں؟ وہ تو دشمن ہے. سیدھی سی بات ہے، نارمل ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے. جو بھی شیطان کو کیا اللہ پاک نے فرمایا، وہ تو یہی کہتا ہے کہ آپ منکرات کریں، فحاشات کریں، وہ تو آپ کو اللہ کے حکم سے ہٹنے کا ہی حکم دیتا ہے. تو جو بھی کام شیطان آپ کو ڈال رہا ہے، جو اللہ نے حکم فرما دیا آپ کو اس سے ہٹا رہا ہے، تو وہی شیطان ہے. پھر اس کی بات کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ اس کی بات نہیں مانے. بس واضح سی بات ہے، آپ کے سامنے قرآن آ جائے گا. پہلے تو قرآن کا تعلیم ضروری ہے، قرآن کو آپ صحیح سمجھے، قرآن میں اللہ پاک نے کیا کیا حکم فرمائے، کیونکہ وہ یہی ہے جو اللہ پاک کا پیغام ہے. اس میں آپ مکمل، اللہ پاک نے دین مکمل کر دیا. اس میں اللہ پاک نے کیا فرما دیا، کیا کرو کیا نہیں کرو، ہر چیز الحمدللہ موجود ہے. اس کو آپ دیکھیں، پھر اس میں اللہ پاک جو بھی ہدایت دے اس کے مطابق آپ اس کے اوپر عمل کریں. تو جو بھی چیز اس کے برعکس آپ کو کرنے کے کہے وہی شیطان ہے، وہی آپ کی وہ خواہش ہے، خواہش نفس ہے یا شیطان ہے، دو چیزیں. تو ان کی آپ نہیں سنیں، بس بچ جائیں گے. تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ شیطان تو ہے، وہ تو یہی کہتا ہے انسان کو، وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الحدیث، اور اسی طرح یعنی کہ تمہارے رب نے منتخب فرما لیا، آپ کو پسند قبول کر لے گا آپ کو، اور تعلیم دے گا آپ کو، سکھا دے گا آپ کو اللہ پاک انجام لگانا باتوں کے انجام آپ کو اللہ پاک دے گا انشاءاللہ. یعنی کہ یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح کہا. فرمایا وَيُتِمَّمُ نِعْمَتَهُ، اور پوری کرے گا نعمت علیک، نعمت تم پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمها علی ابویک، جس طرح پوری کی آپ کے آباء و اجداد پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر. ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ پاک جو ہے وہ رحمت فرمائے گا، جس طرح پہلے انبیاء پر، آپ کے آباء و اجداد پر رحمت ہوئی، طویل سے اللہ پاک نے ان کو چنا، نعمتیں کی ان کے اوپر پوری. اسی طرح ہم سب آپ کے اوپر بھی اللہ پاک فرمائے گا نعمتیں پوری. لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیات للسائلین، بے شک ہے بیچ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے اس یعنی کہ واقعے میں اللہ پاک نے فرمایا ان میں ہے آیت، نشانی پوچھنے والوں کے لیے، یعنی کہ جو پوچھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے. جس طرح میں نے کہا تھا شروع میں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے، یہ سوالات میں سے سوالات تھے، یہ تفسیروں میں باتیں آتی ہیں کہ یہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جی بنی اسرائیل کس طرح آگے، یہ مصر میں رہتے تھے تو کس طرح یہ آگے، اپنا فلسطین میں یہ رہتے تھے کس طرح مصر میں آگے. یہ سوالات تھے، تو اس کا جواب میں یہ پوری صورت آ گئی تھی. اسی طرح اصحاب کاف کون تھے، یہ بھی سوال تھے. اسی طرح وغیرہ ذوالقرنین کون تھے، یہ بھی سوالات تھے. تو یہ سوالاتوں کے جوابات اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، بھیجی اور یہ دیے ان کو. خیر، فرمایا اذ قالوا یوسف و اخوہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اور
جب کہا یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ، یعنی کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی جو ہے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں ہمارے رب، ہمارے باپ کو ہم سے بھی، اور ہم ہیں ایک پوری جماعت. یعنی کہ یہ ان کے جو بھائی تھے، چونکہ وہ 11 بھائی تھے، ان میں سے جو 10 تھے وہ تو ایک تھے، اور 2 جو بھائی تھے وہ ایک تھے، یعنی کہ وہ ایک ماں کے سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں جن سے، اور 2 کنیزیں تھیں، 4 بیویوں اور کنیزوں کا یہ جو معاملہ، یہ تورات میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں آپ کو ذرا کھلے گا. اس میں یعقوب علیہ السلام جب چونکہ بھائی ان کا قتل کے لیے ان کے مگر تھا، پیچھے تھا، تو وہ وہاں سے نکل گئے تھے. بھائی ان کو بھائی کا خوف تھا، کیونکہ وہ دعا کا ایک معاملہ ہوا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کا. یہ لمبا واقعہ ہے، میں ابھی یہاں پورا نہیں بیان کروں گا، لیکن یہ ضرور کر دوں گا کہ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو وہ واپس گئے جدھر سے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اس جگہ پہ. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جدھر ان کا باپ تھا، جدھر وہ رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں، وہ وہاں واپس چلے گئے. تو وہاں جب گئے تو وہاں پھر ان کو جو، یعنی کہ ان کے جو فیملی باقی رشتہ دار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے تھے وہ ان کو ملے، تو انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا. تو ان کی ایک بیٹی ان کو مطلب آپس میں وہ تھا ان کو، بھئی اس سے میں شادی کر لوں. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ شادی کے لیے، جس طرح قرآن میں بھی آتی ہے بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شادی کی بات کی تو انہوں نے کہا 10 سال آپ اپنی میری غلامی کی مدت پوری کریں، یا 8 سال. تو وہ انہوں نے کہا جی 10 سال اگر میں پورا کر دوں، 8 سال میں پورا کر دوں. تو یہی بات اس وقت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی تھی. انہوں نے بھی اسی طرح ٹائم مانگا تھا، اس ٹائم کے لیے عرصہ وہ اپنی ایک بیوی ساتھ رہے. لیکن جب شادی کا موقع آیا تو ان رات کو جب گئے اپنی بیوی کے پاس، دیکھا تو وہ لڑکی نہیں تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہا، وہ اس کی بہن سے ان کی شادی ہو گئی تھی. یعنی کہ ان کا جو باپ تھا اس نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی ان سے کرا دی. تو پھر یعقوب علیہ السلام نے وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی میں نے تو وہ آپ سے دوسری بیٹی کا میرے شادی کا تعلق تھا، یہ آپ نے میرے ساتھ دوسری کرا دی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی میں تم سے کرا دوں گا، تو تم کو اور عرصہ تم کو رکھنا پڑے گا. تو پھر وہ اور عرصہ ٹکے رہے، پھر وہ دوسری بہن سے بھی ان کی بھی شادی ہوئی، یہ جو اس میں بائبل میں. تو اس وقت پھر بہنوں کی آپس میں ضد کی وجہ سے ایک نے، جب دوسری کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، ایک کی اولاد ہو رہی تھی، تو اس نے اپنی کنیز کو ساتھ رکھ دیا، دوسری نے بھی اپنی کنیز کر دی، کیونکہ وہ بھی کافی بچے جن چکی تھی، 5 بچے اس سے ہو چکے تھے، اس نے بھی اپنی کنیز کو. تو اس طرح کچھ کنیزوں میں سے تھے اور کچھ بیویوں میں سے، سب ملا ملو کر جو تھے یہ تقریباً 12 بھائی بنتے تھے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر. تو اس میں سے جو اس بیوی میں سے جو تھے جس کو یہ وہ پسند کرتے تھے، اس میں سے صرف 2 تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین. یہ دونوں اس بیوی میں سے تھے جن کو وہ مطلب پسند تو لازمی بات ہے، پھر سب ان کی بیویوں جیسی تھی، اللہ جانتا ہے وہ کتنا پسند کرتے، لیکن جو تورات میں بات آتی ہے کہ وہ ان کو زیادہ پسند کرتے تھے. تو ان میں سے جو بچے تھے وہ یہ 2 تھے. تو خیر باقی بھائیوں نے کہا جی کہ یہ ہم پوری جماعت کی جماعت ہیں اور ہمارے باپ کو یہ زیادہ پسند ہے، تو لہذا انہوں نے وہ کیا کہا، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا جو باپ ہے وہ گمراہی پہ ہے واضح پہ. یعنی کہ یہ ابھی ان کی بات ہو رہی تھی اپنے بھائیوں کی آپس میں، ان کی بھائیوں کی آپس میں. تو کہنے لگے نقتلو یوسف اوت تراخوہ اردن یخلو لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ. وہ کہنے لگے یوسف کو قتل کر ڈالو، یا اس کو کسی اور زمین میں، سرزمین میں ڈالاؤ، تو شاید تمہارے باپ کا رخ تمہاری طرف ہو جائے خالص، تو اور تم اس کے بعد مطلب صالحین ہو جانا. یعنی کہ ابھی تم اس طرح کر دو، یہ بھی تو گناہ تھا نا. تو یہ دیکھیں ان کی ایک نیت ہوئی کہ اس طرح ایک گناہ کر دیتے ہیں، بعد میں نیک ہو جائیں گے، صالحین ہو جائیں گے.
قال قائل منہم، کہنے لگی ایک ان میں سے، یہ ان میں سے بھائی تھے، ایک بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا، یہ بہت زیادہ آتا ہے کہ ایک بھائی تھا ان کا جوتا یہودا، تو اللہ عالم، خیر ایک بھائی نے کہا منہم ان میں سے، لا تقتلوہ یوسف، مت قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غُيَابَاتِ الْجُبِّ، بلکہ اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، کیونکہ اس وقت کافی مطلب کنواں، کوئی خالی کنواں ان کے ذہن میں کوئی تھا کہ اس طرح ان کو ڈال دو اس میں انہوں نے یہ مشورہ دیا، تل یلتقطہ بعض السیارۃ، تاکہ اس کو کوئی راہ چلنے والا نکال لے جائے، یعنی کہ کوئی راگیر اس کو لے جائے، ان کن تم فاعلین، یعنی کہ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کرو، قتل مت کرو، ان کو کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں تو کوئی راگیر جو ہوگا وہ لے جائے گا ان کو۔ یہ اس کی آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، دوسرے بھائی نے ان کو یہ مشورہ دیا۔ قالو یا ابانا، اچھا جب یہ مشورہ پورا ہو چکا تو وہ آگے اپنے باپ کے پاس تو کہنے لگے، یا ابانا، اے باپ ہمارے، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا ہے آپ کو، کیا آپ ہمارا یقین نہیں کرتے، ہمارے اوپر ایمان نہیں رکھتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو ہیں اس کے خیر خواہ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ کیوں اس کے اوپر ہمارے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتے اس کا۔ ارسلہ معانا، بھیجیے اس کو ہمارے ساتھ، غدن یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بھیجیے اس کو ہمارے ساتھ کل، یعنی کہ وہ بھائیوں نے کہا بھیجیے اس کو ہمارے ساتھ کل تاکہ وہ کھائے اور کھیل کود کرے ہمارے ساتھ، اور اور ہم اس کے لیے حافظ ہیں، ہم اس کو حفاظت کرنے والے، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو یعنی کہ حفاظت کریں گے اس کی۔ قالا، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام نے کہا ان کو، انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، مجھ کو غمگین کرتی ہے یہ بات کہ تم لے جاؤ اسے، وَأَخَافُ، اور خوف کرتا ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ کھا جائے کوئی درندہ اس کو، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غفلت میں ہو، یعنی کہ میں یہ بھی خوف کرتا ہوں کہ تم لے جاؤ اور کوئی درندہ ہی اس کو کھا جائے، تو مطلب جنگل میں جاؤ گے تو وہاں درندے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، تو یہ خوف کرتا ہوں کہ یہ آپ لے جاؤ تم اس کو کوئی درندہ کھا جائے۔ قالو، کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب، اگر کھا جائے اس کو کوئی درندہ، ونحن عصبۃ، اور ہم ہیں پوری جماعت، انا اذا لخاسرون، تب تو ہم خسارے میں پڑ گئے، یعنی کہ یہ انہوں نے ان کو جوابی کارروائی میں کہا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے کہ ہم اتنی بڑی جماعت ہیں اس کو کوئی درندہ وغیرہ کھا جائے پھر تو ہم بالکل ہی مطلب خسارے والے ہیں، پھر ہماری کیا طاقت ہے، ہماری کیا قوت ہے۔ تو یہ ایک مطلب ان کی چال تھی۔ یہاں ایک بات واضح میں نے کہا، شروع میں کہا تھا کہ یہ واقعہ چونکہ بائبل میں کچھ اور طرح سے ہے، یہاں یہ واضحات کر دی گئی، جو انہوں نے بھائی کو لے جانے کی ڈیمانڈ کی، اور پھر اس کو مطلب یہ انہوں نے جو قصہ سنایا کہ جب وہ یعنی کہ قتل ہو گئے تو یعنی کہ جب ان کو انہوں نے ڈال دیا اس میں کنویں میں، پھر وہ خون لگا کر لے آئے بھیڑیے کا، یہ سارا واقعہ یہ بائبل سے ڈیفرنٹ ہے۔ تورات میں جو ہے اس میں اس طرح نہیں ہے، تورات میں نے کہا تھا کہ وہ بھائی جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، 2 دن نہیں آتے، بھائی کو بھیجتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ تم جاؤ ڈھونڈو ان کو، تو وہ جاتے ہیں ڈھونڈنے ان کو، تو مطلب یہ باقاعدہ اس میں اس طرح ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ انہوں نے اجازت مانگی کہ آپ ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ کھیلے کودے وغیرہ، تو خیر یہ لہذا اللہ پاک نے ان کے اس جھوٹ کو یہاں ختم فرما دیا جو انہوں نے اس میں بتا۔ قالو، فلما، پس جب، ذهبوا، لے گئے اسے، بہی، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، اور جب جمع ہو گئے اس بات کے اوپر کہ کیا ڈالے ہم اس کو، یعنی کہ ڈال دیں اس کو ہم ایک کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو وحی کی ہم نے اس کی طرف، یعنی کہ اللہ پاک نے الہامیہ وحی ان کی طرف بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ،
تو ان کو خبر دے گا اس بات کی، ہاذا یعنی کہ یہ جو آج تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ تو ان کو خبر دے گا، وہم لا یشعرون اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو یوسف علیہ السلام کو یہ الحمدللہ چونکہ وہ چھوٹے ہوئے یا جو بھی اللہ پاک نے اتنے مطلب وہ نہیں تھے، تو اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ چیز ڈالی اور الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو قائم رکھا۔ تو یہ بذریعہ وہی اللہ پاک نے ان کو الہامی طریقے سے ان کو اطلاع فرمایا کہ آپ ان کو اس بات کی خبر دیں گے، ایک وقت آئے گا۔ تو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، یعنی کہ وہ آ پہنچے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے، قالو کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے باپ، انا ذهبنا نستبق یعنی کہ وہ جب روتے ہوئے آئے کہنے لگے کہ ہم جو تھے دوڑنے میں لگ گئے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا اور ہم چھوڑ گئے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس، فَلَأَكَلَهُ الذِّئْبُ اور کھا گیا اس کو درندہ، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اور اگر ہم سچے ہی ہوں، یعنی کہ یہ ان کے بھائیوں نے آ کر یعقوب علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ بھائی ہم تو مطلب انہوں نے کہا کہ ہم تو کھیل کود میں دوڑنے میں لگ گئے، پیچھے سامان کے پاس تھے، وہ بھیڑیا آ کر کھا گیا، اور اگر ہم آپ کو سچ بھی کہتے ہوں آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ اور وہ لے آئے اوپر قمیض ان کی، یعنی کہ ان کی جو قمیض تھی اس کے اوپر وہ لے آئے بِدَمٍ كَذِبٍ جھوٹا خون لگا کر وہ لے آئے۔ ابھی قمیض جو تھی لازمی بات ہے اگر بھیڑیا قمیض کھاتا ہے تو قمیض تو وہ لازمی بات ہے وہ پھٹ جاتی ہے، جس طرح اسی قمیض کا آگے ذکر آئے گا، وہ ایک تھوڑی سی اس نے کوشش کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، تو یہاں پورا بھیڑیا کھا گیا، قمیض پوری کی پوری اور اس میں خون لگا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو لہٰذا قمیض کے اوپر وہ خون لے کر لے آئے۔ وہ یہ تفسیروں میں بات آتی ہے جو میں نے کہی کہ وہ پوری قمیض، قالا کہنے لگے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امر یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بات ہے جو تم نے بنا لی ہے، فصبر جمیل لہذا صبر جمیل صبر بڑا صبر ہی ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون اور اللہ سے ہی شکایت ہے، اللہ ہی یعنی کہ وہ استعانت کرے گا میری اوپر جو تم بیان کرتے ہو اس کے اوپر اللہ ہی میری وہ استعانت فرمائے گا۔ وجاءت سیارۃ اور آیا وہاں پہ ایک راگیر، فارسلوا تو اس نے بھیجا، وارداہم فادلا دلواہ تو بھیجا اس نے، یعنی کہ جب بندہ ایک آیا اس کے پاس اور اس نے نیچے لٹکایا ایک ڈول اپنا پانی کے لیے، لازمی بات ہے اس نے کوئی ڈول وغیرہ لٹکایا، تو فرمایا اس نے لٹکایا ڈول اپنا، تو جب اس نے بار کھینچا اس کو، قالا کہنے لگا بشرا ہو خوشخبری، ھذا غلام یہ تو ایک لڑکا ہے، یعنی کہ وہ بچہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، خوشخبری اس نے کہا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً اور چھپا لیا اس نے اسے ایک یعنی کہ وہ قیمتی چیز سمجھ کر، تو واللہ علیم بما یعملون اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا تھا، جانتا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے، تو یہ تو اس نے یہ عمل کیا اور مطلب اس کو چھپا لیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَانٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَاتٍ اور ان کو یعنی کہ بیچ ڈالا اس نے بہت قیمت چھوٹی سی گنتی کے چند درہم میں اس نے بیچ دیا ان کو۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور تھے وہ اس کے اندر یعنی کہ وہ کسی لالچ میں قدردانی نہیں تھی ان کی،
یعنی کہ وہ اس کے قدردان نہیں تھے. وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته، وہ کہنے لگا جس نے خریدا اس کو مصر میں اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، تو اس کو رکھ عزت کے ساتھ، عسا قریب ہے، ان ینفعنا، یہ ہم کو کوئی فائدہ دے، او نتخذوہ ولدن، یا ہم اس کو بنا لیں بیٹا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ بنایا یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں. یہ دیکھ لیں وہاں تو بھائیوں نے اس طرح کر دیا، تو وہ خیر یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیج دیا مصر میں، اور مصر میں جس بندے نے اس کو خریدا وہ کوئی وزیر تھا، تو اچھا ٹھکانہ بھی ان کو مل گیا ماشاءاللہ، اور وہ اس نے بھی اکرام سے عزت سے کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو رکھے، یعنی کہ وہ غلاموں کی طرح اس کو رکھے، عزت سے اس نے کہا اس کو رکھو. تو کتنی بہترین اللہ پاک نے ان کو مطلب جگہ دے دی، ٹھکانہ بھی دے دیا الحمدللہ. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں انجام پہ لگانا باتوں کا. یہاں انجام پہ لگانا باتوں کا زیادہ تر خوابوں کی تعبیر سے مراد ہے. تو فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنی بات پر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں جو نہیں جانتے. تو یہ چونکہ حدیث خوابوں کا یہاں اس لیے وہ بات کہی گئی کیونکہ آگے خوابوں کا ذکر آتا ہے جس میں تعبیر وہ بتاتے ہیں. تو الحمدللہ ان سے پھر اسی طرح کے معاملے پیش آئے. تو فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچ گیا اپنے یعنی کہ بڑائی کے اوپر، جوانی کے اوپر، تو اللہ پاک نے فرمایا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو دی حکمت اور علم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. تو لہٰذا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور اس نے مائل کیا ان کو جو اس کی گھر میں تھی اپنی طرف، اپنی جان کی طرف. وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ، اور بند کر دیا دروازہ. وقالت، اور کہنے لگی حیت لک، ادھر آ میرے پاس. قال، یعنی کہ وہ عورت نے دروازہ بند کر ان کو اپنے نفس کی طرف مائل کرنا چاہا اور کہا کہ ادھر آ. بدفعلی کے اوپر وہ اتری، فحاشت کے اوپر، یعنی کہ عورت. تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، کہ معاذ اللہ بچائے، انہ ربی، کہ وہ ہے میرا رب. یہ کہ آپ کا جو بے شک جو آپ کا یعنی کہ ربی، یہاں انہوں نے اس بادشاہ کا وہ اپنے وہ جس کے پاس غلامی کے کر رہے تھے اس کو کہا کہ وہ جو ہے وہ میرا یعنی کہ مالک ہے، جس نے احسن مثوا، اس نے مجھ کو اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اچھی جگہ رکھا ہوا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک جو ظالم ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے. اور فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور بے شک وہ کر چکی، ڈھیلی ہوئی اس کی طرف، یعنی کہ مائل ہوئی اس کی طرف تھوڑا سا، یعنی کہ اس نے عورت نے خیال کیا بِهِ اس کا، وَهَمَّ بِهَا، اور اس نے بھی ان کی طرف مائل ہوا. یہاں ابھی دونوں کو یہ ظاہر بات ہوئی کہ دونوں ہی، لازمی بات ہے انسان جو بھی جتنا بھی ہے مرد، کسی ایسی جگہ کے ایسے موقع کے اوپر اگر عورت آ جاتی ہے تو وہ عورت کی طرف مائل، مطلب وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے کئی دفعہ کہ تھوڑا سا مائل ہو جاتا ہے بندہ، تو وہ بھی اسی طرح تھوڑے سے وہ مائل ہوئے اس کی طرف. لیکن لولا برہان ربہ، لیکن اگر وہ نہیں دیکھ لیتے کوئی برہان اپنے رب کی، یعنی کہ وہ انہوں نے
کوئی اللہ پاک نے ان کو، وہ چونکہ بچانا مقصد تھا تو اللہ پاک نے ان کے ذہن میں کوئی چیز ڈال دی، جس طرح دکھاوے میں کوئی چیز نظر سامنے آ گئی، تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ اس نے کیا کیا دیکھا۔ وہ بولتے خاص طور کے اوپر ایک تفسیر میں تو ایک بہت پیاری بات لکھی ہے کہ اس نے جب یہ تھوڑی سی وہ مائل ہوئی نا، تو وہ جب یوسف علیہ السلام کی طرف آنے لگی تو اس نے، تو وہ بھی جو چونکہ اس کی طرف تھوڑے مائل ہوئے، تو اس عورت نے اس سے پہلے کیا کیا کہ ایک اس کا بت تھا، اس کے بت کے آنکھوں کے اوپر وہ پردہ ڈال دیا۔ تو جب اس نے اس کے اوپر پردہ ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اس نے تو پردہ ڈال دیا، میرا رب تو دیکھتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ ایک تفسیروں کی بات ہے، اللہ عالم اللہ پاک نے ان کو کون سی نہیں ہے وہ نشان، اللہ پاک نے ان کو کچھ ایسی چیز دکھائی، کچھ ایسی چیز ان کے دماغ میں آئی جس سے وہ ان کو چونک گئے اور پیچھے ہٹے۔ الحمدللہ۔ کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہٹا دے ہم اس سے برائی، والفحشاء، اور فحشت، یعنی کہ اللہ پاک نے ان سے وہ ہٹانے کے لیے وہ برہان ان کو دکھائے۔ آج بھی الحمدللہ اللہ پاک کسی کو کوئی برا عمل جب کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے تو اچانک اس کے اندر سے وہ کوئی چیز اٹھ جاتی ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے کہ وہ بندہ وہ کرنے سے، یعنی کہ اللہ پاک اس کو روکنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے فرمایا نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو وہ بھی روکتی رہتی ہے، آپ کے اندر سے آواز اٹھتی رہتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پکی قائم کرتا ہے صحیح طریقے دل سے، تو وہ جب کوئی برائی کی طرف جاتا ہے تو بار بار اس کے اندر سے سوال اٹھتا ہے کہ مت کر، یہ برا ہے، مت کر، یہ برا ہے، مت کر، یہ برا ہے۔ اور اگر وہ پکا نمازی ہوتا ہے تو وہ بچ بھی جاتا ہے اللہ اگر اللہ چاہے، یعنی کہ وہ اس کو روکتی رہتی ہے۔ تو اگر تو ایک بندہ بے نمازی ہے، اس کے اندر سے بھی آواز اٹھتی ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ ایک آدھی دفعہ اٹھے گی، مت کر، یہ برا ہے۔ پھر چونکہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے یا اپنا نفس اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، تو وہ مطلب وہ بات دبی رہ جاتی ہے اور وہ بندہ عمل وہ کر ڈالتا ہے برا بھی، وہ نہیں سوچتا۔ لیکن نمازی آدمی کے اندر سے بار بار وہ آواز اٹھتی ہے، تو یہی ہے وہ اس کا روکنا نماز کا۔ یہ انشاءاللہ اس آیت میں بھی بات ہوگی دوبارہ۔ تو لہٰذا یہاں فرمایا کہ اللہ پاک نے اس طرح کیا تھا کہ اس سے وہ برائی کو ہٹا دے۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ جو تھے ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ، اور وہ جب انہوں نے یہ، یعنی کہ وہ اچانک ان کو یہ چیز ذہن میں آ گئی تو وہ فوری طور کے اوپر کیا ہوا، موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف جو ہے نا لپ کے، تو اس نے پکڑی ان کی پیچھے سے قمیض، من دبر والف یا سیدہ لدى الباب، یعنی کہ انہوں نے اس کی قمیض کو پکڑا پیچھے سے اس عورت نے اور اس کو پھاڑ ڈالا، اور ان کو مل گیا اس کا جو سید تھا، یعنی کہ جو اس کا خاوند تھا، دروازے کے اوپر۔ تو جب وہ یعنی کہ دیکھ لیا اس نے اپنے خاوند کو، تو کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا ہے جزا اس کے، کیا ہے بدلہ اس کا جو ارادہ کرے تمہارے گھر، تمہارے اہل کا۔ یہاں سے پھر یہ اہل آیا، اہل کا اس کی بیوی، تو لہذا جو آتا ہے اہل بیت قرآن میں لفظ اہل، یہ گھر والے، بیت تو بیوی کے لیے یہاں بھی اس نے یہ بیوی، چونکہ وہ اس کی بیوی تھے، اس نے کہا اہل کا، تمہاری بیوی کا۔ سوءاً، برا ارادہ کرے، الا ان یسجن، یہ کہ وہ قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یہاں سخت عذاب دیا جائے، یعنی کہ یہ اس عورت نے کہا کہ اس کی جزا کیا ہے جو تمہاری بیوی کی طرف اس طرح کا ارادہ کرے کہ اس کو یہاں سزا دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا سزا دیا جائے۔ قال، وہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام، ہے یا روادتنی عن نفسی، اس نے مائل کیا کرنا چاہا تھا مجھ کو اپنے نفس، اپنی طرف، وشاہدہ شاہد من اہلہا، تو اس میں سے گواہی ایک جو ان کے گھر والے میں سے تھا اس نے گواہی دی۔ یہ یہاں ابھی وہ کوئی بندہ جو اس کے ساتھ تھا، یعنی کہ لازم بات ہے جب وہ ان طرف ہوا تو اس کے ساتھ کوئی بندہ بھی تھا جس نے، جو شاہد تھا، یہاں شاہد آ رہا ہے، تو وہ اس نے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی قمیض اگر یہ قمیض آگے سے پھٹی ہے، اس نے گواہی دی۔ گواہی اس نے کیا دی؟ ان کان قمیصہ قدت من قبل فصدقت، یعنی کہ اگر تو قمیض اس کی آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت جو ہے وہ سچی ہے، وَهُوَ مِن کاذبین، اور تو وہ جھوٹا ہے،
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّتْ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر قمیض اس کی پیچھے سے پٹی ہے، وَكَذَبَتْ، تو وہ بس یہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو وہ سچا ہے۔ اس نے کہا، یعنی کہ اس گواہ نے کہا، یار اس طرح کرو کہ دیکھو کہ اگر وہ قمیض جو ہے وہ آگے سے پٹی ہے تو یہ مطلب مرد جھوٹا ہے، وہ عورت سچ کہہ رہی ہے، اور اگر پیچھے سے پٹی ہے تو وہ پھر جھوٹا ہے۔ یہ دیکھو اس نے کیسی پیاری بات کہی۔ اس گواہ کے بارے میں بہت ساری تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ بچہ تھا یا جو بھی تھا، یہ باتیں جو ہے نا، یہ مطلب ایک ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے کہ وہاں کوئی بچہ تھا، اور لازم بات ہے یہ کوئی اگر بچہ ہوتا تو یہ تو ایک بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن چونکہ ایک بچہ گواہی دے رہا تھا، کیا کہنا، یہ معجزہ بن جاتا۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں جو نظر میں آتی ہے، وہ یہی تھا کہ وہ جب داخل ہوا، اس میں اس کے ساتھ جو بندہ تھا، جو بھی کوئی مطلب چاہے اس کا کوئی غلام تھا یا ان کے گھر میں سے کوئی بندہ تھا، تو اس نے جو ان کو یہ مشورہ دیا کہ اس طرح کر لیں کہ یہ دیکھیں، یہ ثبوت چیک کریں۔ تو جب فلما رأى قمیصہ، جب دیکھا انہوں نے قمیض اس کو، قد من دبر، پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، کہنے لگا یہ تمہاری ہی کوئی چال ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک اور تم عورتوں کی چالیں جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، یہ یعنی کہ عورت کی طرف اس نے مائل کر دیا۔ یوسف اعرض عن ھذا، انہوں نے کہا یوسف اعراض کرو اوپر اس سے، یعنی کہ راز کرو، چھوڑو اس کو، واستغفری لذنبک، اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو معافی مانگا اپنے گناہ کی، ان کہ کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی ہے خطا کار، یعنی کہ اس خاوند نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا۔ وقال، اور کہنے لگی، نسوات فی المدینۃ، عورتیں جو تھی شہر کی، امرأۃ العزیز، یعنی کہ وہ جو وزیر کی بیوی تھی، تراود فتاہا عن نفسہ، تو اس نے یعنی کہ وہ اپنی طرف مائل کرنا چاہتا اس کو، اور قد شغافا، یعنی کہ اس نے اپنی نفس کی طرف اس کو مائل کرنا چاہتا، قد شغافا حباً، اور اس کے دل میں سوراخ کر گئی ہے اس کی محبت، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہ یعنی کہ وہ شہر کی عورتوں آپس میں باتیں کرنے لگی اس عورت کے بارے میں جو اس کی عزیز کی بیوی تھی، اس کے بارے میں۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس نے سنی ان کی چالیں، ارسلت الیہن، تو بھیجا ان کی طرف اس نے، یعنی کہ پیغمبر کو، اپنے پیغام بھیجنے والے کو، وَأَعْتَدَّتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا، یعنی کہ اس نے مرتبت کی ایک دعوت ان کے لیے، اور ان کو سب کو اس نے دی چھری۔ وقالت تخرجوا علیہن، اور کہا نکل کے آ ان کے اوپر، یعنی کہ وہ جب آ گئیں بیٹھ گئیں، اس نے وہ دعوت کر دی اور چھری دے دی، چاقو دے دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ نکل سامنے آ ان کے۔ فلما رأیناہ اکبرناہ، تو جب دیکھا انہوں نے بڑا اس کو، فقطعنا ایدیہن، تو دیکھتے یعنی کہ ان کو وہ دیکھنے میں وہ اپنے ہاتھ کاٹ دیے ان کو، انہوں نے یعنی کہ ان عورتوں نے۔ وقلنا، اور کہنے لگی، حاشا للہ، حاشا اللہ، ما ھذا بشرا، نہیں ہے یہ کوئی بشر، یعنی کہ وہ دیکھ کر وہ اتنے خوبصورت تھے، اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو اتنی وہ الحمدللہ خوبصورتی دی تھی، تو وہ یعنی کہ اس کے اوپر وہ اس طرح وہ بول اٹھی، انا ھذا الا ملاک کریم، یہ تو کوئی پاک فرشتہ ہے، یعنی کہ عزت والا فرشتہ ہے کوئی۔ قالت، وہ کہنے لگی، فذالکن الذی لمتننی فیہ، تو وہ یعنی کہ وہ کہنے لگی جو اس کی بیوی تھی کہ یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے بھلا برا کہتی ہو، میرے اوپر تہمت کرتی ہو، یہی ہے وہ۔ وَلَقَدْ وَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ، اور میں مائل کرنا چاہتی ہوں اس کو اپنی طرف، فَاسْتَعْصَمَ، اور بس یہ بچا رہا، یعنی کہ میں نے مائل کرنا چاہا اس کو اپنی طرف لیکن یہ بچا رہا،
وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر یہ نہیں کرے گا وہ جو میں اس کو کہتی ہوں تو یہ داخل کر دیا جائے گا جیل خانے میں، قید خانے میں، اور ہو جائے گا چھوٹوں میں سے، نیچوں میں سے۔ قال، ابھی یہ یعنی کہ اس عورت نے اس طرح کہا، اب وہ عورتوں کے پاس بیٹھ کر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، کہنے لگے کہ اے رب قید خانہ اچھا ہے مجھے اس سے جس کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہیں، یعنی کہ جس کام کے لیے یہ مجھ کو بلا رہی ہے اس سے مجھ کو قید خانہ اچھا ہے۔ الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَہُنَّ، اور اگر تو نہیں ہٹائے گا ان کی چال مجھ سے، اصبو الیہن وَأَكُن مِّنَ الجَّاہِلِینَ، تو میں مائل ہو جاؤں گا اس کی طرف اور ہو جاؤں گا پھر میں جاہلوں میں سے، یعنی کہ اگر تو نے مجھ کو نہیں ہٹایا تو میں اس کی طرف یعنی کہ مائل بھی ہو سکتا ہوں، یہ یعنی کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ فاستجاب لہ ربہ، تو قبول کیا اللہ پاک نے ان کی یہ دعا۔ فصرف عنہ کیدہن، اور ہٹا دیا ان سے ان کی چالوں کو۔ انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ جو ہے اللہ کی ذات وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم بدلہم من بعد ما رأوا الآیات لا یسجننہ حتی حین، پھر یہی مصلحت معلوم ہوئی، یہی یعنی کہ یہی فیصلہ کیا انہوں نے بعد اس کے کہ وہ دیکھ چکے تھے نشانیاں بھی، کہ اس کو ایک وقت کے لیے جیل میں ڈال دو۔ ابھی نشانیاں بھی ہو گئی تھی، جو نشانی انہوں نے کہی تھی کہ اس کو قمیض دیکھ لو پیچھے سے پھٹی ہے یا آگے سے، نشانی بھی سامنے آ چکی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے دعا کر دی تھی تو اللہ پاک نے، لازم بات ہے ان کے دلوں میں بھی یہی فیصلہ تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو جیل میں ہی رکھ دو کچھ عرصے کے لیے، یعنی کہ انہوں نے پھر بھی اس کو چھوڑا نہیں، کیونکہ اگر چھوڑ دیتے جس طرح یعنی کہ وہ عورت چاہتی تھی کہ اس طرح کرے، تو مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے تو ان کی دعا قبول فرما لی، تو وہ پھر کس طرح چھوڑ سکتے تھے، تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ان کو جیل میں رکھ دیا جائے کچھ عرصے کے لیے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا سورہ یوسف کی 35 نمبر آیت پر اختتام ہوا، انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔